بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے جو جوان جو ہیں وہ سعودی عرب گئے ہیں حجاز مقدس کی حفاظت کے لیے۔ حفاظت تو کیا ہونی ہے، یہ تو ایک اعزاز کی بات ہے نا کہ ہمیں اس کام کے لیے چنا گیا ہے۔ ہم بطور قوم اس پہ نہ صرف کہ فخر کا، مسرت و انبساط کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ اپنے رب کے حضور سجدہ شکر بچا لاتے ہیں۔ 2-3 روز پہلے کی بات ہے، تو کبھی کبھی بتا رہتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ اس وقت جو ہے وہ ہم تو اس بات سے ڈرے ہوئے تھے کہ ہم پاکستانی فوج کی وردی میں جائیں گے تو پاک فوج جو ہے وہ ہمیں وہاں پہ وردی دیکھ کے کچھ لوگ ریئیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو یہ تاثر دیا گیا تھا کہ جیسے اوورسیز پاکستانیز جو ہیں فوج سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ ایک تاثر ہے جو پی ٹی آئی نے پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کی طاقت سے بنایا ہوا۔ اب وہ بچے بتاتے ہیں کہ ہم جب وہاں پہ پہنچے، ایک بہت بڑی جگہ پہ، جگہ کا نام لینا ضروری نہیں ہے، آپ سمجھ لیں کہ مطلب بہت بڑی جگہ ہے، بلکہ دنیا کی سب سے بڑی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ وردی میں تھے، کیونکہ وہ کسی جگہ پہ رات گئے تک اسائنمنٹ کر رہے تھے۔ واپسی پہ انہوں نے کہا کہ اب پاس سے گزر رہے ہیں تو سلام پیش کرتے چلیں، تو وردیوں سمیت وہاں پہ چلے گئے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سب سے پہلے بنگلہ دیشیوں نے ان کو پہچانا، وردی کو ریکگنائز کیا، ان کے ساتھ تصاویر بنوائیں، سیلفیاں لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پاکستانیوں نے ان کو گھیر لیا، اور پھر وہاں پہ لوگ جو تھے وہ ان کا جمگٹا لگ گیا۔ انڈونیشینز جو تھے وہ تھے، بھارتی مسلمان تھے، اور سب سے بڑھ کے ان میں سے سب سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ جن لوگوں نے ان کا استقبال کیا وہ سعودی عرب کے عربی اور ارد گرد سے عمان، امارات، بحرین وغیرہ کے آئے ہوئے عربی جو تھے وہ ان میں تھے۔ مطلب اتنا زیادہ وہاں پہ وہ جسے کہنا چاہیے کہ وہ رش ہوا کہ وہ جو شرطا حضرات تھے انہوں نے آ کے ان سے کہا کہ جی آپ جو ہے تشریف لے جائیں اور وردی اتار کر اپنے عمومی سول ڈریس کے اندر آئیں، کیونکہ آپ کی اس وردی کی وجہ سے ہمیں لوگوں کو مینج کرنے کے اندر مسائل ہو رہے ہیں۔ تو پھر وہ وہاں سے آئے اور انہوں نے آ کے اپنے ڈریس چینج کیے، شلوار قمیض پہنی یا جو بھی پہنتے ہیں وہ عمومی عام زندگی کے اندر وہ پہن کے دوبارہ گئے۔ تو وہ نہیں ہوا جو کہ اس وردی کے ساتھ لگاؤ یا محبت کے باعث ہوا۔ اب آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، ان کو محافظ کے طور پہ لیا جا رہا تھا، ان سے عقیدت کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ اب اس کو یوں لے لیں کہ ان کو جو تھا وہ ان سے محبت کی جا رہی تھی۔ خاص طور پہ مجھے بنگلہ دیشیوں کا سن کے تو بہت ہی خوشگوار حیرت ہوئی، کیونکہ بنگلہ دیش کے پاک فوج کے حوالے سے اور ابھی بھی ان کی جو حکومت ہے اس کے اندر بھی جو شامل عناصر ہیں ان سے بھی جو وقتاً فوقتاً باتیں ملتی رہتی ہیں، کوئی اچھی یادیں میں بستا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کا عقیدت کے ساتھ ٹوٹ پڑنا، وہاں پہ ان کے ہاتھ چومنا، ان کو گلے لگانا، ان سے گلے ملنا، ان کے ساتھ سیلفیز بنانا۔ سیلفی اگر ایک دفعہ کیمرے کی آنکھ میں آ گئی ہے تو پھر وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتی، بعد میں بھی ریکور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر ان لوگوں نے اپنے اپنے ممالک میں واپس بھی جانا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود ان کا یہ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ میری رائے پوچھیں تو میری رائے تو یہ ہے کہ یہ ادھر سے منظوری ہوئی تھی، یا وہاں پہ موجود لوگوں کے دل ایسے موڑ دیے گئے ہوں۔ یہ تو انگلیوں میں دل ہے نا کہ وہ جس طرف کو مرضی موڑ دے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے، اور یقیناً ہو سکتا ہے کیا یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں کوئی ایسی چیز ڈال دی ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سارے سرگرمی کے نتیجے میں ایک دستہ ہے وہ اپنے کام سے لوٹ رہا ہے، حرمین شریفین کے پاس سے گزرتا ہے، تجویز پیش ہوتی ہے کہ ہم پاس سے تو گزر رہے ہیں، یہاں پہ ایک نماز پڑھ لیتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وہ اور تہجد کی نماز کی بات ہو رہی ہے رات کو، جبکہ لوگ کافی کم ہو گئے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کبھی گئے ہوں
تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ اس وقت لوگ کافی تھن رہ جاتے ہیں. تہجد کے بعد سے لے کے فجر تک کافی کم لوگوں کی تعداد ہوتی ہے، اگرچہ طواف 24 گھنٹے جاری رہتا ہے. وہ یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگ جو ہیں ان کے گرد دیوانہ وار آ جاتے ہیں. یہ کوئی خاص اپروول ہے، یہ یہاں کی کوئی ایگریمنٹ یا شیگریمنٹ کا نتیجہ نہیں ہے، یہ کوئی وڈی اپروول ہے پایا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.